اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے کام کی حوصلہ افزائی کرنے میں بھی نیکی ہے۔ قرآن کریم میں نیک کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ترجمہ: اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ اب اس کی ایک تو ظاہری شکل ہے کسی کے ساتھ تعاون کی کہ آپ اس کو ترغیب دیں یا اس کے ساتھ اس کا کام میں ہاتھ بٹائیں یا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں۔ نیکی کے کام میں تعاون کے کچھ غیر محسوس طریقے بھی ہوتے ہیں، اور ان کو غیر محسوس طریقہ اس لیے کہا گیا ہے کہ عموماً یہ طریقے ہمارے ذہن میں نہیں آتے، اور اگر آئیں بھی تو ہم اس کو کم از کم اتنا اہم نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ان تمام باتوں کو اگر قرآن کریم کی اس آیت کے پس منظر میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں اگر کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے، دینی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، سماجی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ہو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جانب سے ایک اچھا اقدام ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کی پشت پناہی کرنا یہ بھی در حقیقت تعاون علی البر کی ایک صورت ہے۔ اس لیے انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور اس کا یہ کام پسند کیا جا رہا ہے، تو وہ اور زیادہ انہماک اور توجہ کے ساتھ اپنا کام کرنے لگتا ہے، اور یوں آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگرچہ کسی انسان کو کوئی نیک کام اس لیے کرنے کی اجازت نہیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور لوگ اس کے بارے میں مدحیہ کلمات کہتے رہیں کہ یہ تو ریاکاری ہے، جو کہ شرک کا ایک شعبہ ہے، اور ریاکاری گناہ کبیرہ ہے۔ کام کرنے والے کو تو یہ توقع ہرگز نہیں رکھنی چاہیے کہ لوگ مجھے اچھا انسان کہیں اور لوگ میرے مدح سرابین، لیکن دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مناسب انداز میں اس طریقے سے حوصلہ افزائی کریں اس کو اپنے اس کام میں مزید توجہ اور انہماک نصیب ہو جائے۔ اس میں پھر اس کی کوئی تخصیص نہیں کہ وہ اچھا کام آپ کا بیٹا کرے یا بھائی رشتہ دار کرے یا پڑوسی آپ کا ہم زبان کرے یا دوسری زبان والا۔ بس جب آپ نے دیکھا کہ ایک اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ دین کے خلاف، مذہب کے خلاف، اسلام اور اہل اسلام کے خلاف متحرک ہیں اور نت نئے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں کچھ ایسے لوگ میدان میں آتے ہیں جو کسی حد تک ان کا جواب دے رہے ہیں یا بہرحال اپنی طرف سے ممکنہ اور حتی المقدور کوشش کر رہے ہیں، یا کسی اور طریقے سے اسلام کا پیغام عام کرنے اور اسلام کی تعلیمات کو مسلمانوں میں رائج کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ انہیں مضبوط کریں کہ چلیں، اگر ہم نہیں کر سکے تو ان کی حوصلہ افزائی ہی کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی نمایاں کارکردگی دکھاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ ایک غزوہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن ہمارے گھڑ سواروں میں سے سب سے بہترین گھڑ سوار بوقتدہ تھے، اور پیدل چلنے والے سب لوگوں میں سے بہترین کارکردگی دکھانے والے سلمتا ابن علاقو ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی فرض تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں غزوہ میں شریک ہوتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو تعریف کلمات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیے تھے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا نہ بھی کرتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث جو عموماً جمعہ کے خطبہ میں آپ سنتے ہیں، ترجمہ: میری امت کے لوگوں میں سے اس امت کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کا معاملہ کرنے والے ابو بکر، اللہ کے احکام کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت، عمر حیا میں سب سے آگے
عثمان حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل، میراث کے مسائل کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت، بڑے قاری ابی ابن کعب ہیں، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں۔ ترمذی۔ اس طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ اب دیکھتے ہیں ان احادیث سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ وہ درس یہی ہے کہ ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ مزید اچھے طریقے سے وہ نیک کام کر سکیں، تو ہمارا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے گا۔ ایک اہم بات یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ حوصلہ افزائی ضروری کرنی چاہیے، لیکن بے جا تعریف اور بلا وجہ کسی کی تعریف منہ پر کرنا بھی شرعاً پسندیدہ نہیں۔ مناسب موقع پر سامنے حوصلہ افزائی کر دینی چاہیے، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام ان دونوں کے درمیان راہ اعتدال کا درس دیتا ہے، کیونکہ اگر آپ بلا وجہ کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تو اس کے عیب برے کاموں میں زیادہ ہیں اور لوگ اگر اس کے برے کاموں پر زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں تو اس کی تعریف ان کاموں میں آ جائے گی اور وہ شخص اپنے برے کاموں کو زیادہ اوپر لے جائے گا اور نیک کاموں کو نیچے لے آئے گا۔ لیکن کوئی شخص اگر نیک کاموں میں اس کا برڈن اوپر ہے تو پھر کوشش کیجئے کہ مناسب طریقے سے اس کی تعریف کیجئے، اس پر بھی زیادہ تعریف نہیں کرنی کہ اس میں غرور تکبر نہ آ جائے، کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔